السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ سورہ الکہف یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ الکہف کی فضیلت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ہر جمعے کو سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پورے ہفتے بھر کے لیے نور پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیات جو پہلی 10 آیتیں ہیں، ان آیتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بندہ ان کو روزانہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے، میں بھی تمہیں دجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور اس کے ساتھ اس کا حل بھی بتلاتا ہوں۔ اور آپ نے یہ حل بیان کیا کہ سورۃ الکہف کی پہلی آیات روزانہ پڑھا کرو، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ جہاں تک دجال کے فتنے کا اور اس سورت کے پڑھنے کا تعلق ہے، اس سورت کو پڑھ کے یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس سورت کو سمجھ کے پڑھے، اس کا معنی و مفہوم، اس کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کے پیچھے جو اس کا شان نزول اور اس کے پیچھے جو واقعات ہیں اس کے اندر، اگر ان سب کو بندہ سمجھ کے پڑھے تو پھر واقعتاً انسان کے اندر ایمان کی پختگی پیدا ہوتی ہے اور بندہ مزید ایمان پر مضبوط ہوتا ہے۔ تو جتنا ایمان پر بندہ مضبوط ہوگا اتنا ہی دجال کے مقابلے میں کھڑا ہو سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال پوری دنیا میں پھرے گا اور مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، باقی ساری دنیا پھرے گا۔ 40 دن وہ دنیا کے اندر رہے گا اور پھرے گا، اور اس کا پہلا دن جو ہے وہ سال بھر کے مطابق ہوگا، اتنا لمبا ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس وقت ہم نمازوں کا کیا کریں گے؟ فرمایا اپنے اپنے ٹائم کے حساب سے پڑھتے رہنا۔ تو یہ دجال کا جو فتنہ ہے بہت سخت فتنہ ہے، یہ دنیا میں پھرے گا اور لوگوں کو یہ گمراہ کرے گا کہ میں رب ہوں، مجھے رب مانو۔ اور نشانیاں کیا دکھائے گا؟ یعنی لوگوں کے زیادہ گمراہ ہونے کا سبب کیا ہے کہ اس کے پاس نشانیاں بڑی ہوں گی جو وہ دکھا کر لوگوں کو اپنی ربوبیت پر قائل کرے گا۔ وہ کہے گا بارش کی ضرورت ہے، وہ آسمان کو اشارہ کرے گا تو بارش برسنی شروع ہو جائے گی، وہ زمین کو اشارہ کرے گا زمین فوراً اپنی پیداوار اگا دے گی، وہ ایک بندے کو قتل کرے گا اور قتل کرنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تو ایسی نشانیاں جب لوگ دیکھیں گے
تو وہ جو کچے ایمانوں والے ہیں وہ تو گر جائیں گے سجدے میں۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، آج جن لوگوں کے ایمان کمزور ہیں، جن کے عقائد کمزور ہیں، ان کے سامنے ایک بندہ شعبدہ بازی دکھاتا ہے تو وہ اس کو پہنچی ہوئی سرکار نہیں مان لیتے، حالانکہ وہ دکھا کیا رہا ہوتا ہے؟ شعبدہ بازی۔ وہ ہاتھ کی صفائی دکھا رہا ہوتا ہے، وہ اپنی ایک چلاکی اور ہوشیاری دکھا رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو جناب پہنچی ہوئی سرکار مان لیتے ہیں۔ جناب پہنچے ولی نے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نہ دی قدر و منزلت دا، اے جو چاند کر سکتے ہیں، لیکھا جو میکھا مار لیندے نے، اے ڈبیاں تار لیندے نے۔ تو شعبدہ بازی دیکھ کر جو قوم ولی اللہ مان کر اس کو حاجت روا اور مشکل کشا مان لے، وہ جب کسی کو بارشیں برساتا ہوا دیکھے، زمین سے پیداوار اگاتا ہوا دیکھے، مار کے دوبارہ زندہ کرتا ہوا دیکھے، تو ایسی قوم کیا اس کو رب نہ مانے گی؟ یہی وجہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں دن بدن لوگ اس کے پیروکار بنتے چلے جائیں گے، لیکن جو اس کے پیروکار بنیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے سامنے کھڑا ہوگا ایک ایمان والا، اور جہاں اس کے سامنے ایمان والا کھڑا ہو جائے گا وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ دجال، جس دجال سے ہر نبی نے اپنی امت کو ڈرایا، جو دجال سخت قسم کے فتنے لے کے آ رہا ہے، وہ ایک ایمان والے کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔ اور وہ ایمان مضبوط ہوتا ہے اس سورت کو پڑھ کے، اگر بندہ سمجھ کے پڑھے، خالی رٹے والا کام نہ ہو، اس سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ بندے کو حوصلہ ملتا ہے کہ خیر صلی اللہ، میں اگر ڈٹ گیا تو ٹینشن کوئی نہیں، بس حوصلہ ہی چاہیے ہوتا ہے نا بندے نو، ایک حوصلہ مل جائے، بندہ کھلو جائے تو انقلاب آ جاتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں وہ اس طرح دنیا پھر رہا ہوگا، جہاں جائے گا بستیوں کی بستیاں اس پر ایمان لاتی جائیں گی، رب مانتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک ایمان والا اس کے سامنے کھڑا ہوگا، وہ اس کو کہے گا میں تجھے رب نہیں مانتا، کیونکہ میرا رب کانا نہیں ہے، تو کانا ہے۔ وہ کہے گا میں رب ہوں، مجھے رب مانو۔ کہے گا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ وہ کہے گا میں مار کے زندہ کر سکتا ہوں، یہ رب کی نشانی نہیں؟ اس نے کہا مار کے زندہ کر، وہ اسے مار دے گا، مارنے کے بعد اسے دوبارہ کہے گا کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا، کہے گا لے میں نے تجھے مارا اور مار کر زندہ کیا کہ نہیں، اب تو مجھے رب مان۔ جو ایمان والا ہوگا، جس کے پاس ایمان کی مضبوطی ہوگی، اور جس نے کوئی کسی فقیر درویش سے کوئی باتیں چار سنی ہوں گی ایمان والی، اور دجال کے فتنے کے والے سے اس کو علم ہوگا، وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا ہاں اب میں تجھے رب اس طرح مانوں گا کہ اب مجھے دوبارہ مار کے دکھا، تو نے مجھے مار کے زندہ کیا ہے نا، اگر تو رب ہے تو مجھے دوبارہ مار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو ایک دفعہ مار کے زندہ کرنے کی طاقت تو اللہ نے دی ہے، لیکن وہ زندہ کرنے کے بعد دوبارہ نہیں اس کو مار سکے گا۔ جب وہ ایمان والا کہے گا نا مار مجھے دوبارہ، وہ وہاں سے بھاگ جائے گا، جہاں ایک ایمان والا کھڑا ہو جائے گا دجال بھاگ جائے گا۔ حضرات یہ ایمان اس سورت کو پڑھ کے مضبوط ہوتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو پڑھنے کی رغبت دلائی ہے، تلقین کی ہے، اور فرمایا روزانہ اس کی پہلی 10 آیتیں پڑھا کرو، ایمان مضبوط ہوگا، دجال کے فتنے سے بچ جاؤ گے۔ کس طرح ایمان مضبوط ہوتا ہے؟ ایک بستی تھی، اس بستی میں ایک بادشاہ تھا، وہ خود بھی بتوں کا پجاری تھا اور لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا پہ مجبور کرتا تھا، اور ساتھ اپنی بھی پوجا کرواتا تھا۔ یہ روم کا جب غلبہ تھا، یہ اس دور کی بات ہے جس وقت رومی سلطنت سپر پاور تھی اور دنیا پر غالب تھی، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے نا وہ اس بستی کے اندر سب لوگ شرک کرنے والے، ان کا بادشاہ بھی مشرک، وہ بھی سارے مشرک۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے جو بادشاہوں کی اور وزیروں کی اولاد تھی، ان میں سے چند نوجوانوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرما دی
اسلام کی سمجھ دے دی، دین مسیح کی سمجھ دے دی۔ اب جس وقت وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور ان کو سمجھ آ گئی کہ یہ شرک ہے، انہوں نے بادشاہ کے جو بت بنائے ہوئے تھے ان کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ وہ تعداد میں 7 تھے، 6 لوگ جو تھے وہ اس بستی کے رہنے والے تھے، اور ایک ان کے ساتھ بکریوں کا چرواہا باہر سے مل گیا، 7 ہو گئے۔ اور وہ بکریوں کے چرواہے جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کتا بھی ہوتا ہے، تو جب وہ وہاں سے نکلے تو وہ کتا بھی 7 ہو لیا۔ تو اللہ نے قرآن میں اشارہ کیا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ حقیقی ان کی تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن قرآن کے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد جو ہے یہ اللہ کے ہاں درست ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اب جب انہوں نے انکار کیا، بادشاہ نے ان کی گرفتاری کا اعلان کر دیا۔ گرفتار، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ گرفتار ہو بھی گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب ان کو درے مارے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو تم نے دین مسیح، غریبوں کا دین، اس کو غریبوں کا دین کہا جاتا تھا، یہ تو تم نے غریبوں کا دین قبول کر لیا، یہ تمہاری شایان شان نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو اور پلٹ آؤ اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف۔ انہوں نے کہا ہم نہیں پلٹنے والے، ہم دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، ہم نے جو دین قبول کر لیا ہم اس پر قائم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ایمان کی پختگی کی طرف اس انداز سے اشارہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ اپنے رب کی ربوبیت کے دعوے پر اور اس کی الوہیت کے دعوے پہ کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانتے ہیں نہ پکارتے ہیں، فرمایا جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا تو ہم نے ان کے دل مضبوط کر دیے۔ اب ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، درے مارے جا رہے ہیں، لہو لہان ہو رہے ہیں وہ لوگ، اور ان کو کہا جا رہا ہے چھوڑ دو یہ دین مسیح، چھوڑ دو۔ دین مسیح اس وقت کا، آج کا دین مسیح نہیں جس میں شرک ہے، اس وقت کا جو دین مسیح تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ تھی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو۔ یہ دین مسیح تھا جو سچا دین تھا اس وقت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات جو تھیں توحید پر مبنی، اس کے اوپر وہ لوگ قائم ہو گئے۔ انہوں نے کہا تم ہمیں مار بھی دو ہم مر جائیں گے، شرک نہیں کریں گے، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ وہ کون تھے؟ وہ ناز و نعمت میں پلے ہوئے شہزادے تھے، وہ وزیروں کی اولاد تھی، وہ شاہی خاندان کے وہ جناب فرزند تھے، ناز و نعمت میں پلے ہوئے، جنہوں نے کبھی تکلیف نہیں دیکھی، کبھی غم نہیں دیکھے، کبھی پریشانیاں نہیں دیکھی، لیکن جب اللہ نے ان کو توحید کی نعمت عطا فرمائی تو پھر وہ اتنے مضبوط ہوئے کہ وہ درے کھا رہے ہیں، جیلوں میں جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ کی توحید کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہاں سے ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے کہ اگر ہم بھی اللہ کے دین کے لیے، رب کی توحید کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ ہم پہلے نہیں، ہم سے پہلے بڑے لوگ اللہ کی توحید کے لیے کٹ مر چکے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوئے تو اللہ نے ان کی مدد کی۔ ہم بھی کھڑے ہوں گے، رب ہماری مدد کرے گا، حوصلہ ملتا ہے، ایمان کی مضبوطی ملتی ہے، استقامت فی الدین ملتی ہے۔ اب یہ لوگ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ اب ان کو جیل میں قید کیا گیا، اللہ نے ان کے لیے موقع فراہم کیا، وہ جیل سے فرار ہو گئے۔ جب جیل سے فرار ہوئے، شہر سے نکل گئے، راستے میں ان کو وہ بکریوں کا چرواہا ملا، اتفاق سے اس سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی ان کا ہم مذہب نکلا، وہ بھی ان کا ہم دین نکلا، اور اس کا بھی عقیدہ وہی تھا جو ان 6 کا عقیدہ تھا۔ کیا عقیدہ تھا؟ لن ندعو من دونہ الہا، کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ مانیں گے نہ پکاریں گے۔
وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا. اس نے کہا میں بھی تمہارا ساتھی ہوں. اب یہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگے. بستی سے باہر ایک پہاڑ تھا، اس پہاڑ کے اندر ایک غار تھی. اس غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے کہ ہم یہاں پر پناہ لیتے ہیں غار کے اندر. تو جب ذرا کوئی تھوڑا سا خطرہ ٹل جاتا ہے، اگر کوئی فوجی وغیرہ پیچھے لگے ہوئے ہیں، ذرا وہ چلے جائیں، دور ہو جائیں، تو پھر ہم یہاں سے نکل کے کسی دوسری طرف نکل جائیں گے، چلے جائیں گے کہیں. اب جب وہ غار میں پہنچے تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ. جب وہ اس قوم کے لوگوں کو چھوڑ کے الگ ہوئے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے وہ بستی والے، ان کو بھی چھوڑ کے وہ الگ ہوئے، تو انہوں نے غار کی طرف پناہ لی، غار میں جگہ پکڑی. يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ. اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب نے ان کے اوپر، تمہارے اوپر اپنی رحمت کو پھیلا دیا. اور کس طرح پھیلا دیا؟ وہ وہاں پر جا کر جب بیٹھے، سانس لینے کے لیے، آرام کرنے کے لیے لیٹے، میرے رب نے ان کو سلا دیا اور پھر ان کی روحیں قبض کر لی. جب کوئی اللہ کی توحید کی خاطر اس پر ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے، شرک سے بھاگ جاتا ہے، اللہ اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے. اس لیے گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں. اگر کبھی رب کی توحید کی خاطر گھر بار چھوڑنا پڑے، چھوڑ دیں، اللہ راستے کھولے گا. یہ اس صورت سے ہمیں سبق ملتا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ حوصلہ ملتا ہے، اس صورت سے ہمیں یہ تقویت ملتی ہے کہ اگر اللہ کی توحید کی خاطر چھوڑنا پڑا، دنیا کو چھوڑ دیں گے، ہمارا رب ہمیں نہیں چھوڑے گا، جس طرح اس نے اصحاب الکہف کو نہیں چھوڑا تھا. ان کو اصحاب الکہف کیوں کہا جاتا ہے؟ غار والے. یہ غار میں جا کے بیٹھ گئے. جب وہاں پر لیٹے، اللہ نے ان کو سلا دیا. اللہ اکبر کبیرہ. کتنی دیر سوئے رہے؟ 309 سال. 309 سال، 3 صدیاں سوئے رہے. روم زوال پذیر ہوا اور شرک و کفر کا کلا کما ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے زیادہ ہو گئے. حکومت عیسائیوں کی بن گئی. وہ جو بتوں کے پجاری تھے وہ مٹ گئے، ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. یہ ان کے سوتے میں یہ سارا کچھ ہو گیا. 309 سال گزر گئے. اللہ فرماتے ہیں جب وہ سو رہے تھے نا، یہاں پر عقیدے کی بات سمجھیے گا، جب وہ سو رہے تھے تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آیات اللہ. فرمایا اللہ کی نشانی دیکھنی ہے. کیا نشانی ہے؟ فرمایا وہ غار کے سین کے اندر، غار کا جو دہانہ ہوتا ہے وہاں پر سامنے سین کے اندر وہ پڑے ہوئے تھے، اور وہ اللہ نے غار اس انداز کا بنایا تھا، سورج کو ایسے انداز سے چڑھایا تھا، وہ جب چڑھتا تھا تو ان کی دائیں جانب سے ہو کے چڑھ جاتا تھا، جب ڈوبتا تھا تو بائیں جانب سے ہو کے ڈوب جاتا تھا. ہم سیدھی دھوپ ان پر نہیں پڑنے دیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کی حفاظت کرنی تھی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. فرمایا اگر کبھی آپ ان کو اس حالت میں جا کے دیکھتے نا تو آپ سمجھتے کہ یہ جو ہے نا وہ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، ان کی آنکھیں اس طرح بند تھی کہ جیسے ایک بندہ جاگ رہا ہوتا ہے. ایک بندہ جاگ رہا ہو اور ہلکی پھلکی نیند میں ہو نا تو اس کی آنکھیں نیم وا ہوتی ہیں، تھوڑی سی بند ہوتی ہیں، تھوڑی سی کھلی ہوتی ہیں. فرمایا اس طرح ہم نے ان کی آنکھیں رکھی ہوئی تھی. ان کی آنکھوں کو اس طرح رکھ کے ہم نے ان کو روبدار بنا دیا تھا تاکہ جو بھی ان کو دیکھے وہ روب سے بھر جائے، بھاگ جائے اور ان کو چھیڑ نہ سکے. یہ ہم نے ان کی حفاظت کا انتظام کیا تھا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. آپ ان کو دیکھتے تو آپ سمجھتے کہ یہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے. اللہ کہتا ہے وہ سوئے ہوئے تھے.
لیکن ہمیں ان کو سلایا اس انداز سے تھا، ان کی آنکھیں اس انداز سے بند تھی کہ دیکھنے والا سمجھتا یہ جاگ رہے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں یہ کام ہم نے ان کی حفاظت کے لیے کیا تاکہ جو بھی آئے ان کو دیکھ کر ڈر جائے، بھاگ جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں پھر یہ کتنے ولی اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کے کتنے انتظام کیے ہیں۔ یہ اللہ کے ولی تھے نا، جو اللہ کی توحید کی خاطر ڈٹ گئے، گھر بار چھوڑ دیا، ان سے بڑا ولی اللہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن فرمایا یہ ولی اللہ اپنے آپ پاسا نہیں بدل سکتے تھے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو دائیں بائیں کروٹ ہم بدلواتے تھے۔ ہم کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کو دائیں بائیں کروٹ کی جو تبدیلی تھی وہ کون کرواتے تھے؟ ہم کرواتے تھے۔ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ولی اللہ سوئے ہوئے ہوں، وہ سوئے ہوئے تھے نا، اللہ کہتا ہے وہ سوئے ہوئے تھے، ولی اللہ سوئے ہوئے ہوں وہ اپنی مرضی سے کروٹ بھی بدل نہیں سکتے، تو مرا ہوا ولی اللہ کیسے بدل سکتا ہے کروٹ؟ جو ولی اللہ فوت ہو جائے وہ اپنی کروٹ خود نہیں بدل سکتا، اللہ اس کی کروٹ بدلتا ہے۔ تو جو ولی اللہ کروٹ فوت ہونے کے بعد نہیں بدل سکتا وہ تو ایڈا منڈا دے سکتا ہے؟ یہ اللہ نے توحید کی باتیں سمجھائی ہیں، عقیدے کی باتیں سمجھائی ہیں، عقیدہ توحید سمجھایا ہے۔ اور جو ولی اللہ فوت ہونے کے بعد اپنی سائیڈ چینج نہیں کر سکتا وہ تمہاری ڈوبی ہوئی بیڑی کو کیسے تار سکتا ہے؟ وہ ہزاروں میل دور سے آ کر تمہاری مشکل کشائی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ تو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، رب کی جنتوں میں جا چکے، ان کو تم سے کیا، تم کیا کر رہے ہو؟ ان کو تم سے کیا غرض؟ اللہ کو پکارو، اللہ کے ولیوں کو نہ پکارو۔ ولی اللہ اپنی سائیڈ خود چینج نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُقَلِّبُ، قرآن کے الفاظ ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ان کو دائیں بائیں کروٹ ہم بدلواتے تھے۔ سوئے رہے، دائیں بائیں کروٹ کیوں بدلواتے تھے؟ ایک پاسے بندہ ستا رہے تو لاگا لگ جاتا ہے، جسم گل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہم نے ان کی حفاظت کرنی تھی نا، تو ہم ان کی سائڈیں چینج کرتے رہتے تھے، کبھی دائیں کبھی سیدھا، کبھی بائیں کبھی سیدھا کبھی دائیں، تاکہ ان کے جسم کو لاگا نہ لگے، ان کا جسم خراب نہ ہو۔ لو جی اللہ ان کے جسم کی حفاظت کر رہا ہے۔ کتنی دیر حفاظت کی؟ 309 سال، 3 صدیاں گزر گئی، 9 سال اوپر جاگ آ گئے، بیدار ہو گئے، اللہ نے اٹھا لیا، اٹھ جاؤ۔ اب اٹھے ہیں، آنکھیں ملتے ملتے اٹھے ہیں، اور اٹھ کے نا باہر کا منظر دیکھا ہے، ہر چیز ہی بدلی ہوئی ہے۔ جب ہم آئے تھے یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، اور اب یہ عجیب و غریب منظر ہے۔ یہاں پر بستیاں تھیں، یہاں پر یہ علاقہ تھا، اب کوئی بستی نہیں ہے، کھنڈر ہی کھنڈر ہے یہاں پر زندگی کا نام و نشان نہیں ہے۔ یہاں پر تو بستی آباد تھی، یہاں شہر آباد تھا، اب کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز بدلی ہوئی ہے۔ بہرحال سمجھ نہ آئی، نیند سے بیدار ہوئے تو ابھی ہوش نہیں آ رہا، چلو ابھی تھوڑی دیر غور کرتے ہیں۔ تو بیٹھے اٹھ کے تو ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کتنی دیر سوئے ہم؟ ایک نے سوال کیا، کتنی دیر ہم یہاں پر ٹھہرے ہیں، کتنی دیر سوئے ہیں؟ دوسرا ایسے دیکھ کے نا سورج کی طرف کہتا ہے یومن او بعض یوم، یہی کو دن یا دن کا بعد ہی، تھکے بڑے ساں، کتوں قید خانے نسے ساں، تھک گئے ساں بڑے، کئی راتاں جا کے کڑیاں ساں، تے نیندر بڑی آئی سی، لگتا ہے کوئی دیہڑی کو ستے رہے ہیں، پتہ ہی کو نہیں لگا دیہڑی کتنے لنگ گئی ہے۔ جب سوئے تھے سورج ادھر تھا، اب اٹھے ہیں تو سورج ادھر ہے، یہی لگتا ہے کوئی دن یا دن کا بعد حصہ ہم سوئے ہیں۔ لو جی ولی اللہ کتنی دیر سوئے رہے ہیں؟ 309 سال، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہم سوئے کتنا ہے، وہ کہتے ہیں دن یا دن کا بعد حصہ سوئے ہیں۔ بیچ میں سے ایک بولا، انہوں پوک چوکی لگی سی، کہنے لگا یار چھوڑو، جتنی دیر بھی سوئے ہیں ربکم اعلم بما لبثتم، اللہ جانتا ہے جتنی دیر بھی تم ٹھہرے ہو، تم نے یہ بات جان کے کیا کرنی ہے؟ اب یہ سوچو کہ کھانا کہاں سے آئے گا، ہمارے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں، بھوک بڑی لگ گئی ہے، اس کو چھوڑو کہ کتنی دیر ٹھہرے ہیں، کھانے کا انتظام کرو۔ بھاگ کے آئے تھے، کھانا تو ساتھ لائے نہیں، ہم کھانا کہاں سے کھائیں گے؟ کہنے لگے چلو ایسے کرتے ہیں، ہمارے پاس نا
ایک سکہ ہے، تو وہ سکہ دے کے بھیجتے ہیں۔ تو ہم میں سے ایک بندہ شہر میں جائے تو کوئی اچھا سا ہوٹل تلاش کرے جہاں پر حلال کھانا پکتا ہے۔ فَبَعْثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، پیسے دے کے بھیجو تو جو وہاں اچھا ہوٹل ہے جہاں پر حلال ستھرا کھانا ملتا ہے نا، وہاں سے وہ کھانا لے کے آئے، کھانا کھائے، بھوک بڑی لگی ہے۔ اور اس کو کہو کہ دھیان سے جائے، فوجی اپنے پیچھے نہ لوا لوے۔ کل اسی جدوں نکلے سا نا، ادوں ساڈے پیچھے سارے شہر دی فوج تے پولیس لگی سی، تے وہ لبدے پھردے انہوں نے مارے مارے سانو، تے جے انہاں دی نظر پی گئی تے پھڑے جان گے۔ تے نال ہی انہوں جنوں بھیجیا سی نا، انہوں کہن لگے کہ جے تو پھڑیا گیا تے ساڈا نہ دسی، جے تو پھڑیا گیا تے ساڈا نہ دسی، تاکہ گرفتار ہوئے تے ایک ہی ہوئے، باقی تے بچے رہن۔ انہوں نے کیا ٹینشن نہ لو، جے میں پھڑیا گیا تہاڈا نہیں دستا، تسی مطمئن رہو۔ اب وہ گیا، لیکن وہاں پر ہر چیز ہی بدلی ہوئی ہے، ہر چیز ہی بدلی ہوئی ہے۔ شہر وہ شہر ہی نہیں، دیہات وہ دیہات ہی نہیں، راستے وہ راستے ہی نہیں، حیران پریشان وہ جا رہا ہے۔ اس نے جا کر ایک ہوٹل سے نا روٹیاں خریدی، روٹیاں خرید کے اس نے سکہ دیا نا، تو ہوٹل والے نے جب سکہ دیکھا تو انہوں پھڑ لیا۔ انہوں نے کیا تینوں خزانہ لبا ہے؟ کتنے خزانہ؟ انہوں نے کیڑا خزانہ؟ انہوں نے نہیں تینوں خزانہ لبا ہے، ایڈا پرانا سکہ تو لے کے آئے، یہ تو وجود ہی کوئی نہیں۔ اج یہ سکہ دس رہا تینوں کدھروں کو خزانہ لبا ہے، خزانے جو سانوں بھی حصے دار بنا۔ انہوں نے کیا چلے ہو کیڑا خزانہ لبدے پھر دے؟ میں تے ہلے کل اتھوں گیا تے اج میں روٹیاں لین آیا، یہ سکہ تو ہی آندے خزانہ؟ وہ آندے نے یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، تو آنا میں کل گیا۔ رولا پڑ گیا، وہ بھاگا، اس کے پیچھے لوگ بھاگے۔ بہرحال مختصر یہ، وہ غار تک لوگ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے راز کھول دیا۔ وہ جب واپس آیا اللہ نے ان کو پھر فوت کر دیا، لیکن لوگوں کے سامنے اس کے 5 شہر میں جانے سے یہ راز کھل گیا کہ یہ تو وہ لوگ تھے۔ ان کے اندر زبان سے دیام ایک قصہ مشہور تھا، ان کے بڑے بوڑھے جو علم والے تھے وہ جانتے تھے، کیونکہ واقعہ بڑا معروف ہو گیا تھا کہ وزیروں کی اولاد بغاوت کر گئی ہے بادشاہ کے ساتھ، اس نے یورپ کے دین کا انکار کر دیا ہے، یورپ کے خداؤں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ بڑی بات پھیل گئی، تو وہ جو بڑے بوڑھے اہل علم تھے وہ کچھ نہ کچھ جانتے تھے، وہ بات پھیل گئی، وہ دوڑے آئے، وہاں پر ان کو دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے سامنے یہ معاملہ واضح کر دیا، اور واضح ہو گیا، ان کو پتہ چل گیا یہ وہی 7 لوگ تھے جو آج سے 309 سال پہلے رب کی توحید کی خاطر یہاں سے نکلے تھے، اور مارے فوجی ان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ کسی کو ملے نہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں۔ اب پھر اللہ نے ان کے سامنے یہ معاملہ واضح کر دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ نے اس معاملے کو جب واضح کیا تو اس وقت ایک بحث اس دور میں چل رہی تھی۔ وہ بحث کیا تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں اور دیگر کافروں کے درمیان اس وقت یہ بحث چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا۔ کافر کہتے تھے کوئی زندہ نہیں ہونا، اور جو لوگ اس وقت کے دین پر قائم تھے، نبیوں کے دین پر، وہ کہتے تھے مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو دوسرے لوگ وہ کہتے بولا کیسے زندہ ہوں گے، کون زندہ کرے گا؟ اللہ نے ان کو اس دور میں اٹھا کر ان کے منہ بند کر دیے جیسے اللہ نے ان کو زندہ کیا ہے۔ جیسے رب نے ان لوگوں کو 309 سال بعد زندہ کیا ہے، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ زندہ ہوئے، پھر بعد میں فوت ہو گئے۔ جیسے انہیں اللہ نے زندہ کیا ویسے تمہیں بھی زندہ کرے گا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے حضرت اصحاب کہف کا، حضرات اصحاب کہف کا، جس کو پڑھ کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے، توحید پر استقامت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس کی پہلی 10 آیتیں روز پڑھنی چاہیے اور سمجھ کے پڑھنی چاہیے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے وہ اصحاب کہف۔ ان کی تعداد کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے، کوئی کہتے ہیں یہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا، کوئی کہتے ہیں 5 تھے، چھٹا ان کا کتا۔ اللہ نے ایک دونوں باتیں کر کے نا فرمایا یہ ایسے ہی بس ٹامکٹویاں مارتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اس کے بعد کہا تمہارا رب ان کی گنتی کو خوب جانتا ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے
کہ ان کی تعداد یہی پرفیکٹ ہے، وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ تو جو تفسیری روایات ہیں اور تاریخی روایات ہیں اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ 6 لوگ شہر سے نکلے تھے، ایک ان کو راستے میں بکریوں کا چرواہا مل گیا، 7 ہو گئے، اور 8واں ان کا کتا تھا۔ تو یہ وہ واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ اب اس واقعے کے پیچھے اس سورت کا شان نزول کیا ہے؟ ایسے واقعات اللہ کے نبیوں کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بذریعہ وحی اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ہزاروں سال پہلے کے واقعات ہیں۔ یہودیوں نے بندے بھیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے کہ اگر یہ نبی ہوا تو جواب دے گا، جواب نہ دے سکا تو نبی کوئی نہیں، کیونکہ ان باتوں کا جواب نبیوں کے علاوہ دے ہی نہیں سکتا۔ یہودیوں کو اس کے جواب کا پتہ تھا، ان کے نبی نے ان کو بتایا ہوا تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، اس لیے کہنے لگے سوال کرو اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ یہ سوال آئے تھے نبی پاک کو، اصحاب کہف کون تھے اور ان کی تعداد کتنی تھی؟ دوسرا سوال، روح کیا چیز ہے؟ روح کسے بولتے ہیں؟ تیسرا سوال، یہ ذوالقرنین بادشاہ کون تھا؟ اور میں ان تینوں سوالوں کا جواب محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پاس بندے آئے جی ان کا جواب دیجیے، آپ نے فرمایا اچھا میں جواب دوں گا، کل آ جانا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تھا کہ جبرائیل آئیں گے، میں ان سے بات کروں گا، وہ اللہ سے پوچھ کے مجھے آ کے بتا دیں گے تو میں کل ان کو جواب دے دوں گا۔ اتفاق ایسا کہ اللہ کے رسول نے کہا کل آ جانا، آپ کو انشاءاللہ کہنا یاد نہ رہا، آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا۔ اور یہ بات میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں سورۃ الکہف میں لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی انشاءاللہ کہنا بھول گئے، یاد نہ رہا، انشاءاللہ نہ کہا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ ہمارے نبی نے کہا ہے کل آنا جواب دوں گا، تو ہماری بات ہی نہیں بیچ میں آئی، ہمارا تذکرہ ہی نہیں ہوا۔ چاہیے تھا کہتے انشاءاللہ کل بتاؤں گا، اگر اللہ نے چاہا تو کل بتاؤں گا، تو انشاءاللہ کہنا نبی پاک بھول گئے، نہ کہا، فرمایا کل آنا، کل جواب دوں گا۔ اللہ نے وحی بند کر دی، وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ اگلے دن وہ آ گئے کافر، جی جواب دیجیے، فرمایا وحی نہیں آئی اس لیے میں جواب نہیں دے سکتا، کل آنا جواب دوں گا۔ نبی پاک بغیر وحی کے گفتگو نہیں کرتے تھے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ اگلے دن پھر آ گئے، جواب دیجیے، فرمایا وحی نہیں آئی میں جواب نہیں دے سکتا، کل آنا۔ انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی، کہنے لگے لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو تیرے پاس معاذ اللہ آتا تھا نا شیطان علیہ باللہ، جبرائیل علیہ السلام کو انہوں نے شیطان کا، وہ نہیں اب آنا، چھوڑ گیا تمہیں، بھاگ گیا وہ۔ اور جو رب رب تو نے لگائی ہوئی تھی نا، وہ رب ناراض ہو گیا تم سے، وہ نہیں اب تم سے کلام کرے گا۔ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے، 2 4 دن 5 دن 7 دن گزر گئے، وہی نہیں آ رہی، ادھر سے کافر تانے مار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے، کچھ دن، کوئی 16 17 دن وہی نہ آئی۔ اس کے بعد پھر اللہ نے وحی اتاری، اور وحی جو اتاری وہ پتہ کیا تھی؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اے میرے نبی ایسی بات نہ کیا کریں کہ کل میں یہ کام کروں گا، جب بھی ایسی بات کریں ساتھ کہا کریں انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا۔ اور اگر وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اگر آپ اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو بعد میں جب یاد آئے فوراً انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، ہمیں اچھا نہیں لگا، ہم نے وحی بند کر دی۔ اب ہم آپ کے اوپر وحی اتار رہے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ سے بھول ہوئی ہے نا، یہ آئندہ نہیں ہونی چاہیے، انشاءاللہ کے بغیر آپ نے بات نہیں کرنی۔ اور باقی رہی سوالوں کے جواب، تو محبوب جی یہ لیجیے سوالوں کے جواب، کون سی بڑی بات ہے؟ یسألونک عن الروح، آج ہم نے تلاوت یہیں سے شروع کی تھی نا، ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ پوچھتے ہو روح کیا چیز ہے؟ روح میرے رب کا حکم ہے، اور اس کا علم تھوڑے لوگوں کو، یا زیادہ لوگ اس کو پہچان ہی نہیں پاتے، زیادہ لوگ روح کی حقیقت کو نہیں جان پاتے۔ یہ علم والوں کا کام ہے روح کی حقیقت کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم ہو جانا، اور یہ کیا ہے؟ یہ رب کا
حکم ہے، رب کا حکم آتا ہے، بندہ جاگتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، پھرتا ہے، چلتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، روح ہے۔ اور رب کا حکم ختم ہو گیا، لو عالم یہاں پہ آ جائے، نہ ہل سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ کوئی گل کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو روح کیا ہے؟ امر ربی۔ روح کیا ہے؟ امر ربی۔ یہ سوال کا جواب یاد کر لیں، روح امر ربی ہے، رب کا حکم ہے، وہ آتا ہے، بندہ انسان جیتا جاگتا بھاگتا دوڑتا کھاتا پیتا ہے جی جاگتا ہے، تو جناب اس کے کئی نام ہیں، کوئی محمد عبداللہ ہے، کوئی محمد ریحان ہے، کوئی جناب فراد ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، اور روح نکل گیا تو اب کیا ہے؟ میت۔ روح ختم، اب کیا ہے؟ میت۔ یہ روح امر ربی ہے۔ دوسرا سوال، انہوں نے کہا صحابہ کہف، اور میں لیجیے صحابہ کہف کی ہم نے تفصیل بیان کر دی ہے، پڑھتے جائیے، ان کو سناتے جائیے۔ باقی رہی بات تعداد کی، تو تعداد کوئی کہتا ہے 3 تھے، چوتھا کتا تھا، 5 تھے، چھٹا کتا تھا، 7 تھے، 8واں کتا تھا، اور یہ بات زیادہ درستگی کے قریب ہے کہ 7 تھے، 8واں کتا تھا۔ آگے اللہ نے کہا میرے نبی تعداد کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک تعداد کی حیثیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک ان کے ایمان کی حیثیت ہے، ان کے ایمان کو ڈسکس کرو، تعداد کو چھوڑو، تعداد کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ جتنے بھی تھے ان کا ایمان دیکھو، وہ ڈٹ کیسے گئے۔ ایک طرف پوری سلطنت تھی، اور سلطنت بھی کون سی؟ سپر پاور۔ سپر پاور، اس وقت رومی حکومت سپر پاور تھی، آدھی دنیا پر روم کی حکومت تھی اس وقت، سپر پاور تھی، اور سپر پاور کے مقابلے میں ڈٹے کتنے لوگ؟ 6۔ ڈٹ گئے، ڈٹ گئے تو ہر چیز بدل گئی۔ اور تیسرا سوال ذوالقرنین، فرمایا ان کو بتا دو وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، فرمایا ان کو بتا دو وہ اللہ کا بندہ تھا، رب نے اس کو بڑی قدرتیں دی تھی، وہ بادشاہ تھا، اس نے دنیا پر حکومت کی ہے، اور وہ ایمان والا تھا، اس نے جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک بھی پہنچا جس سے آگے زمین ہی کوئی نہیں، وہ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے جس کے آگے زمین ہی کوئی نہیں وہاں پر بھی پہنچا، وہ پہاڑوں کی ایک بہت بڑی دیوار کے پاس بھی پہنچا، اس نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو بالکل ننگے تھے، ان کے جسموں پر لباس ہی نہیں تھے، اس نے بڑے بڑے دنیا کے اندر جو ہے نا وہ لوگ دیکھے، اور اس نے یاجوج ماجوج قوم بھی دیکھی۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ آج لوگوں نے یاجوج ماجوج کئی قسم کی چیزیں بنائی ہے، کوئی چینیاں نو یاجوج ماجوج پیاند ہے، کوئی ترکیاں نو یاجوج ماجوج پیاند ہے۔ یاد رکھیے یہ بات، یاجوج ماجوج قرآن نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ایک خاص قوم ہے جسے ذوالقرنین بادشاہ نے پہاڑوں کے پیچھے قید کر دیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ قرب قیامت وہ دیوار ڈھہ جائے گی جو حضرت ذوالقرنین نے بنائی تھی، اور پھر وہ نکل آئیں گے، اور وہ جب سمندروں میں سے گزریں گے نا تو سمندروں کے پانی پی جائیں گے، اور جب ایک گروہ گزر جائے گا تو دوسرا گروہ ان کے پیچھے آئے گا، تو وہ کہیں گے یہاں پر کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ سمندروں کے سمندر پانی پی جائیں گے، وہ جو چیز سامنے آئے گی ہر چیز کو ختم کرتے جائیں گے، مارتے جائیں گے، کھاتے جائیں گے۔ یہ یاجوج ماجوج ہے، یہ بھی قید ہے۔ تو جب یہ ذوالقرنین بادشاہ وہاں پر پہنچے جہاں پر یہ یاجوج ماجوج قوم تھی، تو وہاں کے لوگوں نے کہا جی یہ بڑے فسادی لوگ ہیں، قاتل ہیں، تو ان سے ہمیں بچائیے۔ ذوالقرنین نے کہا بادشاہ نے تم میری مدد کرو، میرے پاس اسباب ہیں، مال ہے میرے پاس، تم میری مدد کرو، میں یہاں پر پہاڑوں کے ادھر بھی پہاڑ تھا، ادھر بھی پہاڑ تھا، درمیان میں درہ تھا، ادھر بھی پہاڑوں کی ایک لمبی سلسلہ تھا، لمبا، ادھر بھی پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ تھا جو اللہ کی طرف سے قدرتی دیوار بنی ہوئی تھی جس کو وہ لوگ کراس نہیں کر سکتے تھے۔ درمیان میں وہ پہاڑوں کے درمیان ایک درہ تھا، در تھا، جہاں سے وہ آتے تھے اور ادھر لوگوں کا قتل عام کر کے پھر بھاگ جاتے تھے۔ کہا میں اس کو بند کر دیتا ہوں تو پھر یہ ادھر کو نہیں آ سکیں گے۔ انہوں نے ہیلپ کی، حضرت ذوالقرنین کی ہیلپ، افرادی طور پر بندے دیے کام کرنے کے لیے۔ انہوں نے
جو ہے نا وہ لوہے کی دیوار کھڑی کی اور اس کے اندر سیسا پگھلا کر ڈالا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کھڑی کر دی پہاڑوں کے درمیان اور بلند و بالا کھڑی کر دی۔ فرمایا کہ اب یہ جب تک میرے رب کا حکم نہیں آئے گا یہ دیوار ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ یاجوج ماجوج نا وہ اس دیوار کو چاٹ رہے ہیں، شام تک چاٹتے رہتے ہیں، شام کو کہتے ہیں بس تھوڑی سی رہ گئی ہے، صبح اس کو ہم ختم کر دیں گے۔ تو صبح ہوتی ہے وہ دیوار پھر مکمل ہو چکی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، وہ پھر چاٹنا شروع کر دیتے ہیں، شام تک چاٹتے رہتے ہیں، صبح ہوتی ہے وہ پھر مکمل ہو چکی ہوتی ہے۔ فرمایا جب تک اللہ کا حکم نہیں نہ آتا وہ اس کو چاٹتے رہیں گے لیکن اس کو گرا نہیں سکیں گے، وہ قید ہے۔ جب اللہ کا حکم آئے گا اللہ نے اس دیوار کو گرانا ہوگا اور یاجوج ماجوج کو نکالنا ہوگا، اور یہ کب نکلیں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا پہ دوبارہ تشریف لا چکے ہوں گے اور دجال کا قلع کما کر چکے ہوں گے، اس کے بعد یہ یاجوج ماجوج قوم نکلے گی۔ تو ایک دن یہ جب چاٹتے رہیں گے تو ان میں سے ایک کہے گا انشاءاللہ صبح ہم اس کو گرا دیں گے۔ کیا کہے گا؟ انشاءاللہ صبح ہم اس کو، فرمایا اگلے دن پھر وہ دیوار کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے، نکل آئیں گے۔ تو جب نکلیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوں گے زمین پر اور مومن بھی موجود ہوں گے۔ جب وہ نکلیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان مومنوں کو لے کر پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائیں گے اور غاروں میں پناہ لے لیں گے اللہ کے حکم کے ساتھ، کیونکہ ان کا مقابلہ کرنے کی اس وقت کے مومنوں میں طاقت نہیں ہوگی، تھوڑے لوگ ہوں گے مومن، وہ پتہ نہیں کتنی کو تعداد میں ہے، ان کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے اچھا وہ کیا کریں گے؟ جہاں پر جائیں گے انسانوں کا قتل عام کریں گے، مارتے جائیں گے، حتیٰ کہ جو ان کے سامنے آئے گا سب کو ختم کر دیں گے۔ تو پھر آخر کار وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے، اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کے واپس آئیں گے، تو وہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کو بھی ختم کر دیا اور آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا، اب دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے یا اللہ اب ان سے ہمیں تو ہی بچا سکتا ہے۔ پھر اللہ ان کے اوپر ایک طاعون کی بیماری وبا پھیلائے گا، ڈالے گا ان کے اندر، گلے میں پھوڑا بنے گا، دوپہر سے پہلے صبح پھوڑا بننا شروع ہوگا، دوپہر سے پہلے وہ مر جائے گا۔ اس طرح بیماری اللہ بھیجے گا اور دیکھتے دیکھتے ایک آدھے دن کے اندر وہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہوں گے یاجوج ماجوج ساروں کے سارے وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب جب وہ ختم ہو جائیں گے تو اب بڑا جو ہے نا وہ بدبو پھیل جائے گی ہر طرف، ان کے جسموں کی بدبو، ان کو کون ٹھکانے لگائے، کون ان کو سنبھالے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے بھیجے گا، بڑے بڑے پرندے، تو وہ آ کر ان کو اٹھائیں گے اور جہاں سمندر ہیں سمندروں کی طرف لے جائیں گے اور وہاں پر ان کو پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ بڑی تیز موسلادھار بارش ڈالے گا، وہ بارش ان کے باقی مندہ جو خون خرابات جو کچھ بھی ہے اس کو بہا کر لے جائے گی اور زمین پاک ہو جائے گی اور صاف ہو جائے گی۔ پھر مسلمان مومن وہ دوبارہ اپنی بستیوں میں واپس آ جائیں گے۔ تو یہ ہے یاجوج ماجوج کا تذکرہ، اور یہ ہے ذوالقرنین بادشاہ جس نے ان کو قید کیا ہے۔ تو یہ ان سوالوں کے جواب ہیں جو کافروں نے کیے تھے۔ تو یہ سورۃ الکاف، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ اس کے اندر ایک واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا بھی بیان کیا، میں تھوڑا سا وہ بھی ڈسکس کر دوں تاکہ خلاصہ پورا ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک دن واعظ کر رہے تھے تو کسی نے سوال کیا، اے موسیٰ نبی جی آپ سے بڑا بھی کوئی اس وقت علم والا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، دنیا میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کو ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو تعلیمات دی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا نہیں، میرے سے بڑا اس وقت عالم کوئی نہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی، چاہیے یہ تھا کہ آپ کہتے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے باتوں باتوں میں جس طرح نے سوال کیا جواب دے دیا، نہیں بھائی میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ جی ایک مچھی لے لو تے نال اپنا کو بندہ بھی ایک لے لو تے جاؤ، جہاں پر دو دریا مل رہے ہیں وہاں پر میرا ایک بندہ بیٹھا ہے جس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اس سے علم سیکھ کے آؤ۔ اللہ اکبر کبیر۔ معلوم ہوا یہ اس طرح کی بات کہ میرے سے بڑا عالم کوئی نہیں، یہ نبی کی بھی بات اللہ کو پسند ہے تو یہ مولوی کو کرے، یہ میرے ورگا کو مولوی کرے، میرے نہ بڑا عالم کہڑا ہے، میں سب تو بڑا عالم ہوں، وہ جلدی ڈوبتا ہے۔
اس لیے یہ بات کبھی نہیں کرنی کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں. فوق کل ذی علم علیم، علم والے سے بڑے علم والے موجود ہیں. کبھی بھی تکبر اور فخر نہیں کرنا، ہمیشہ عاجزی انکساری. کہا جائیے جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں پر ہمارا ایک بندہ بیٹھا ہے، اس سے جا کے ملیے. موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، ساتھ ان کا ایک جو صحابی تھا یوشع بن نون، اس کو ساتھ لے لیا، مچھلی بھی ساتھ لے لی، اور کہا ایک جگہ پر یہ مچھلی زندہ ہوگی، جہاں مچھلی زندہ ہو کے دریا میں چھلانگ لگائے گی نا، مجھے بتا دینا، وہیں پر ہم نے جانا، وہی ہماری منزل ہے. اللہ نے بتایا ہوا تھا. چلے گئے. اب راستے میں جاتے جاتے نا ایک جگہ پر پڑاؤ کیا. موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئے تو یوشع جاگ رہے تھے، یوشع بن نون. انہوں نے دیکھا کہ تھیلے میں حرکت ہوئی ہے. انہوں نے تھیلے کا منہ کھولا، مچھلی نے چھلانگ لگائی دریا میں، اور جہاں پر وہ دریا میں گئی وہاں پر ایک عجیب سا راستہ بنتا چلا گیا. عجیب منظر. اچھا ابھی موسیٰ علیہ السلام جاگتے ہیں نا تو میں ان کو بتاتا ہوں. لو موسیٰ علیہ السلام کے جاگنے تک یوشع صاحب کے ذہن سے بات ہی نکل گئی، بلا دیے گئے. اور اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے انساہ الشیطان، اس کو شیطان نے بلا دیا، بھول گئے. موسیٰ علیہ السلام اٹھے، چلو بھائی آگے چلیں. چلو جی، بول ہی گیا کہ میں دسنا سی کہ مچھلی تے چھال مار گئی ہے. آگے ٹور پہ جس وقت بندہ اپنی منزل سے تجاوز کر جاتا ہے نا، یا راستہ بھول جاتا ہے تو پھر تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور جب تک وہ صحیح راستے پہ چلتا رہتا ہے تو پھر بندے کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی. آپ لوگ پتہ نہیں سفر نہیں اتنا کرتے ہوں گے، ہم لوگ چونکہ رہتے ہی سفر میں ہیں تو مجھے یہ بڑا اس بات سے نا مجھے یہ ایک اندازہ ہے، تجربہ ہے. اکثر ہم جب کبھی بھول جاتے ہیں نا تو ایسے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا ہے، طبیعت بوجھل ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں پھر کہتا ہوں ڈرائیور کو، میں کہتا ہوں یار لگتا ہے ہم کہیں غلط ہو گئے ہیں، کہیں ہم بھول گئے ہیں. تو واقعتاً اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بھول چکے ہوتے ہیں، راستہ ہم چینج کر چکے ہوتے ہیں. تو جیسے ہی منزل کا تعین ہٹتا ہے، راستہ بدلتا ہے، بھول جاتے ہیں، تھکاوٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ذہن بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، پریشان، دل میں کھٹکے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یار کھانا لاؤ، کھانا کھائیں. پچھلے سفر سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اب جو سفر کر رہے ہیں نا تھکاوٹ بڑی ہو گئی ہے، کھانا لاؤ. اس نے کہا ہو موسیٰ جی کھانا کہاں سے لاؤں، وہ تو مچھلی دریا میں چھال مار گئی ہے. انہوں نے کہا کہاں؟ وہ جہاں ہم نے پچھلے منزل پہ پڑاؤ کیا تھا، اور تم نے بتایا کیوں نہیں، وہی تو ہماری منزل تھی، ہم تو آگے غلط جا رہے ہیں. اس نے کہا جی بس بھول گیا ہوں، وہاں پر مچھلی نے چھال مار دی تھی. میں نے کہا بتاؤں گا لیکن مجھے یاد ہی نہیں رہا. واپس پلٹے. جب اس جگہ پہ آئے جہاں پر مچھلی نے چھلانگ ماری تھی تو کیا دیکھتے ہیں وہاں پر ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. ان کے ساتھ آ کے ملاقات کی. ان کا نام خضر تھا، جس کو لوگ خضر بولتے ہیں، خضر بابا خضر. خضر ان کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں وہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے. بہرحال بعض ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم عطا ہوا تھا، وہ چاہے نبی تھے یا جو بھی تھے، اللہ نے ان کو علم عطا کیا ہوا تھا. حضرت خضر وہاں پر بیٹھے، ملاقات ہوئی. میں جی موسیٰ ہوں. اچھا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ جی موسیٰ بنی اسرائیل والا. آؤ کدھر آئے ہو؟ اللہ نے آپ کے پاس بھیجا ہے. اچھا چلو بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں. سامنے دو دریا جہاں پر مل رہے ہیں نا وہاں پر ایک پتھر پڑا ہے دریاؤں کے اندر. تو جہاں دو دریا مل رہے ہوں اندازہ کریں وہاں پر پانی کتنا کو ہوگا. دو دریا، پاکستانی دریا نہیں جیسے پانی کوئی نہیں، وہ والے دریا تھے جب پانی بڑا تھا. پانی بڑا ہے، دریا مل رہے ہیں، کتنا کو پانی ہوگا. وہاں پر ایک پتھر پڑا ہے، پتھر کے اوپر ایک آ کر چڑیا بیٹھی، پرندہ بیٹھا. اس نے چونچ ماری اور پانی کا کتنا کو لے لیا ہوگا، قطرہ لے لیا ہوگا. وہ لے کے تو اڑ گیا. موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، خضر بھی دیکھ رہے تھے. کہا موسیٰ جی یہ کتنا کو پانی لے گئی ہوگی یہ چڑیا یہ پرندہ؟ کہا کتنا کو لے کے جانا ہے، کوئی ایک آدھا قطرہ لے گئی ہوگی. کہا اس ایک آدھے قطرے کے مقابلے میں یہ دو دریاؤں کا پانی جو ہے اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ کہا جی کیا مقابلہ، دو دریا مل رہے ہیں. کہاں دو دریا کٹھے ہو رہے ہیں اور کہاں ایک قطرہ پانی کا جو چڑیا لے گئی ہے، مقابلہ بڑا کیسے ہو سکتا ہے. کہا موسیٰ جی میرا علم جو اللہ نے مجھے عطا کیا وہ آپ کو نہیں دیا، اور جو آپ کا علم شریعت والا جو آپ کو عطا کیا وہ مجھے نہیں دیا. لیکن میرا اور آپ دونوں کا علم جو کہ الگ الگ ہے، وہ دونوں اکٹھے کیے جائیں اور ساری کائنات کا علم اکٹھا کیا جائے تو اللہ کے علم میں کے مقابلے میں
اتنا بھی نہیں بنتا جتنا یہ چڑیا پانی لے گئی ہے. بات اتنی سمجھانی تھی موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ نہیں کہنا کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، عالم سب سے بڑا اللہ کی ذات ہے. اسی لیے بڑے بڑے کبار علماء کرام جو علم کا سمندر تھے اور ہیں، وہ جب مسئلہ بیان کرتے ہیں تو مسئلہ بیان کرنے کے آخر میں کہتے ہیں اللہ عالم بالصواب، میں نے اپنے علم کے مطابق یہ بتایا ہے، حقیقی بات اللہ ہی جانتا ہے. جی تکبر نہیں کرنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے چل پڑے. آگے 2-3 واقعات آئے، مختصر تھا وہ بھی سن لیجیے. کشتی میں بیٹھے نا، بتانا یہ تھا کہ موسیٰ جی آپ کے پاس ان چیزوں کا علم ہی نہیں جو خضر کو دی ہوئی ہیں، خضر کو. کشتی میں بیٹھے، کشتی بڑی نئی نویلی تھی، نئی نکور. لو جی خضر صاحب کشتی میں بیٹھ کے نا وہ ایک پھٹا پنن لگ پہ، کشتی کا ایک پھٹا توڑنے لگ گئے، اس کو توڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، جب پھٹا ٹوٹ گیا نا کہنے لگا کہ کتنے عجیب بندے ہیں آپ، وہ نئی کشتی ہے ان کی اور انہوں آپ کو سوار بھی کیا ہے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے کہ ان سے کرائے وغیرہ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا نہیں حضور ہی تھوڑے کو کرایہ تو نہ لے سکتے. یعنی انہوں نے خضر کو جانتے ہوں گے، انہوں نے حضرت خضر کا احترام کیا کہ حضرت ہم آپ سے کرایہ نہیں لے سکتے، ہم تو آپ کی خدمت کو سعادت سمجھتے ہیں، ہم نے آپ سے کرایہ کیوں لینا ہے دریا پار کرنے کے لیے، لہذا آپ کشتی میں بیٹھیے، آپ کا ہمارا کشتی میں بیٹھنا ہمارے لیے باعث سعادت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کرایہ ہونا نہیں لیا، کشتی ہونا دی نویں تو تہاں کشتی پان جھڑیے چنگے تسی بندے ہو. حضرت خضر نے کہا میں نے اچھا پہلے ان کی بات ہوئی تھی کہ اگر میرے ساتھ رہنا تو سوال نہیں کرنا، میرے کسی کام پر انگلی نہیں اٹھانی، سوال کیا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. کہ جی ٹھیک ہے جی سوال نہیں کروں گا، صبر کروں گا. تو پہلی گل تو صبر نہ ہو سکیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو غلط کام ہوتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، اللہ کے نبی تھے. کہا جی وہ یتیم بچے ہیں ان کی آپ نے کشتی توڑ دی ہے، انہوں نے پیسہ بھی تھوڑے کو نہیں لے. کیا میں تو آخیا سی نا تھوڑے کو صبر نہیں ہونا. اچھا چلو غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں سوال کروں گا. آگے چلیے. آگے گئے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا صحرا میں، چھوٹا سا بچہ، اس کو پکڑا، اس کی گردن روڑ دی، بچہ مار چھڑیا. موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہ گیا، وہ یہ کی قصور سی، نکا جا بال تو مار چھڑیا انہوں. کیا آخیا سی نا تھوڑے کو صبر نہیں ہونا. اچھا چلو غلطی ہو گئی، ہوں نہیں سوال کرتا. اگے چلو. آگے گئے ایک بستی میں، بھوک بڑی لگ گئی، ٹور ٹور کے پیاس بھوک. تو بستی میں گئے تو بستی والوں کو کہا بھائی مسافر ہیں کھانا دو. انہوں نے کہا کوئی کھانا شانا نہیں، نکل جاؤ، اسی نہیں کھانے کھواندے. انکار کر دیا انہوں نے مہمان نوازی سے. بستی سے گزر رہے تھے، ایک دیوار گر رہی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ادھر نال لگو دیوار سیدھی کر دی ہے، ڈگ نہ پوے. موسیٰ علیہ السلام نے عجیب بندے ہو نا، سانو پانی نہیں پوچھیا، روٹی دا انکار ہونا کر چھڑیا، تسی انہوں نے کندھاں سیدھیاں کرتے پھردے ہو. عجیب معاملہ ہے. کہا میں نے کہا تھا نا سوال نہیں کرنا. کہا اچھا چلو غلطی ہو گئی. کہا نہیں بس اب 3 دفعہ ہو گئی ہیں، اب آگے نہیں چلنا. اب میں آپ کو بتاؤں گا یہ 3 کام میں نے کیوں کیے ہیں، اور میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے، رب کے حکم سے کیے ہیں. اچھا جی کیا؟ کہا وہ جو کشتی تھی نا وہ غریبوں کی تھی، اور بادشاہ بڑا ظالم ہے، اس نے اعلان کیا ہوا ہے وہ الیکشن کا دور ہوئے گا، انہوں نے کہا کشتیاں ساریاں پھاڑ لو. جی میں ٹرک نہیں پھڑتے، بساں پھاڑ لیندے نے، حکومت کا جلسہ ہوئے تو بساں پھاڑ لیندے نے، کنٹینر پھاڑ لیندے نے جو کوئی احتجاج کرنا ہوئے تھے. تو وہ بیچارے پیسے بھی کوئی نہیں دیندے غریباں نوں، تے انہاں دا ٹرک تے انہاں دے کنٹینر استعمال کرتے ہیں بدبخت. تو یہ بادشاہ نئی کشتیوں کو اپنے قبضے میں کر رہا تھا. تو یہ غریب لوگ ہیں، میں نے سوچا ان کی کشتی کا پھٹا توڑ دیتا ہوں، یہ جوڑ لگائیں گے. جوڑ والی کشتی بادشاہ کو نہیں چاہیے. فوجی آ کر دیکھیں گے جوڑ لگا ہوا، وہ چھوڑ جائیں گے، غریبوں کا کام چلتا رہے گا. غریبوں کا کام، کیا بات ہے. انہیں اس گل کی خبر پہلا موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نہیں سی، نہیں تو سوال ہی نہ کر دے، یہ تو بڑا ودیا کام ہو گیا. اچھا چلیے بچہ کیوں قتل کیا ہے؟ کہا وہ بچہ جو تھا نا اس کے ماں باپ بڑے نے کہتے بچہ پورا شیطان ہے، انہیں وڈیاں ہو کے تے ماں پیو نو سبق پڑھانا سی چنگا بھلا. تے اللہ نے آکھیا اینو مار چھڑو، میں انہاں نو ہور دے چھڑاں گا، نیک دے چھڑاں گا، اینو مار چھڑو، اے کدھر انہاں دا ایمان بھی خراب نہ کرے. اس لیے میں نے اللہ کو حکم سے اس کو قتل کر دیا. اچھا جی آج جی کاندھ سیدھی کی تھی، فرمایا اس کے نیچے یتیموں کا مال ہے، ان کا باپ مرتے ہوئے نیچے دفن کر گیا تھا، بڑے ہوں گے
تو مکان وغیرہ تعمیر دوبارہ کرنے کے لیے گرائیں گے تو نیچے سے خزانہ نکل آئے گا تو ان کے کام آ جائے گا۔ تو میں نے سوچا ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی یہ بڑے نہیں ہوئے، تو دیوار گر رہی ہے، دیوار گر گئی تو لوکاں لٹ کے لے جانے، تو اس لیے میں نے دیوار دوبارہ ٹھیک کر دی ہے تاکہ یہ گرے نہ، بچوں کے بڑے ہونے تک یہ قائم رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگا اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر تھوڑا سا صبر اور کر لیتے نا تو پتہ نہیں کتنی اور باتوں کا ہمیں پتہ چل جاتا، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا۔ تو یہ ہے وہ واقعات جو اللہ نے سورۃ الکہف میں بیان کیے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آج جمعہ ہے تو سب لوگ ضرور سورۃ الکہف کی تلاوت کر لیجئے گا۔